عجیب بات ہے کہ جن کو اللہ چن لیتا ہے کہتا تمہیں دعوے کی ضرورت نہیں، میں دعویٰ کرتا ہوں۔ حروف تنبیہ قل هو اللہ احد میں کوئی حرف تنبیہ نہیں آیا، کیونکہ اللہ یہ جانتا تھا توحید کا جھگڑا نہیں ہوگا، جھگڑا ولایت کا ہوگا، جھگڑا شان رسالت میں ہوگا۔ یہ جو ہم دن رات راہ دکھا رہے ہیں، 26 سال ہو گئے ہیں مجھے بھی اس درگاہ پہ خدمت کرتے ہوئے، اور حال یہ ہے کہ بچپن سے ہی اس میں گرفتار ہو گئے، اور شاید مجھے یہ فضیلت اپنے سب بہن بھائیوں میں حاصل ہے کہ میری بیعت میرے والد صاحب کے ساتھ، اور کسی کو یہ شرف بھی حاصل نہیں ہوا۔ تو میں کہتا تھا بہت جلدی آپ نے یہ کام سپرد کر دیا، لیکن کبھی کبھی ہم نہیں جانتے ان لوگوں کی نگاہیں کہاں تک کام کر رہی ہیں۔ تو میں نے آج تک اس روایت کو قائم رکھا جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ میرے ساتھ رہنے والے، میرے ارد گرد والے سب جانتے ہیں کہ کہیں ایک لقمہ بھی بغیر درس دیے نہیں کھایا۔ اوڑھنا بچھونا سارا یہی ہے، اور ہاں مجھ سے بہت سارے لوگوں کو شکوے ہیں کہ یہ اس طرح کا پیر نہیں ہے، تو میں نے کہا میں جس طرح کا ہوں وہ مجھے تربیت میں جو ملا ہے وہ آج تک چلا رہا ہوں۔ ہم یہاں اس لیے نہیں بیٹھے کہ نذرانے وصول کریں، کھا پی کے چلے جائیں، بیٹھے اس لیے ہیں کہ وہ راہ دکھا جائیں جو راہ ان لوگوں نے چل کے منزل آشنائی تک اختیار کی تھی، اور ادھر انہوں نے قدم اٹھایا تھا اور ادھر سے صدائیں آئی تھی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو وہ راستہ جب کوئی بتا جاتا ہے تو پھر ہم ادھر ادھر کیوں جائیں؟ یہ ساری بدعات تو بعد میں ہوئی، یہ دورے، یہ تعویذ، یہ دم، یہ سب۔ دم کیا ہوتا ہے؟ ابوالحسین نوری کے متعلق کشف المحجوب اٹھائیں، حضرت داتا علی حجویری نے لکھا ہے جو کثیف ظلماتی سانس وہ اندر کھینچتے تھے، جب باہر نکالتے تھے تو نور ہی نور ہو جاتا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت تاجدار گورڑا، مجدد دین و ملت، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، 3 ضربیں صرف لگی تھی یہاں، اس کو مہر علی تاجدار گورڑا بنا دیا۔ 3 دفعہ پیر سیال نے کہا تھا شاہ صاحب سمجھیں سمجھیں، جب تیسری دفعہ کہا تو کہتے ہیں میرے سارے حجاب اٹھ گئے۔ اب مجھے بتائیں یہ اساتذہ بیٹھے ہیں، ضرب سے کسی کو تعلیم دے سکیں؟ منہ سے کچھ نہ کہیں، صرف ضرب لگائیں، لیکن ان کی ضرب اور حضور پیر سیال کی ضرب میں فرق ہے۔ وہ جب ضرب لگاتے ہیں تو زمین و آسمان کی تمام چیزیں ان کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، چاہے تو علم بغیر حروف کے دے دیں، چاہے تو حروف کے۔ اب مجھے بتائیں کہ ضرب کے ساتھ کس نے؟ عجیب بات ہے، امام فخر الدین رازی نے یہ لکھا ہے
کہ دریائے نیل خشک ہوا، سیدنا عمر فاروق نے خط لکھا. کبھی عمر فاروق سے کسی نے یہ سوال کیا کہ دریاؤں کو خط لکھے جاتے ہیں؟ دریا نہ صرف پڑھتا ہے، نہ نحو پڑھتا ہے، نہ ادب پڑھتا ہے، نہ زبان سے واقف ہے، نہ اس میں عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ بصارت ہے، نہ بصیرت ہے. تو کیوں لکھتا ہے؟ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ ہر چیز پہ میرے محبوب کی حکومت ہے. میرے خط کو سمجھے گا بھی صحیح، پڑھے گا بھی صحیح اور چلے گا بھی صحیح. عجیب بات ہے نا کہ خط لکھا جا رہا ہے، زمین کو زلزلہ آتا ہے، اس کو نہیں یار ٹھہر جا، یہ مدینہ ہے، میرے یار کے لوگ ہیں پڑوس. یہ وہی عمر فاروق ہے کہ حضور جلال میں کہتے ہیں کہ میرے علم پہ تان کرنے والوں نکلو، میں جواب دے کے جاؤں گا. تو وہ ایسے کھڑے ہو گئے، گھٹنے دوزانوں جس طرح بندہ بیٹھتا ہے تھوڑے سے اوپر ہو کے ایسے. یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں، شکایت اور تم سے بندہ پرور، وہ کوئی اور ہوگا، ہم نہ. رضینا باللہ ربا، ہم تو راضی ہیں، ہر ایک اداب پہ راضی ہیں. اور جب یہ عالم شدت کا بڑا تو عمر فاروق نے قدموں کا بوسہ لیا اور عرض کی یا رسول اللہ ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں، ہم تو پیار کرتے ہیں، پیار والوں کو اور عیب نظر ہی نہیں آتا. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ایک دن تجھے چاہا تھا عقل نے بھلانا، 100 بار جنون نے تیری تصویر دکھا. ہم تو وہ ہیں کہ تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھر. لہذا جو شخص سیدھا راستہ تلاش کر لے تو اس کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ تعویذوں والے لوگ تو پتہ نہیں کیا کرتے رہے ہوں گے. ان لوگوں نے تو جب خدا کی رضا کی خاطر زندگی گزاری تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ 40 سال اس بندہ مسعود نے خدا کی مرضی کے مطابق گزارے. اب یہ حال ہے کہ جو فرید الدین چاہتا ہے وہی خدا کا. اس لیے کہ میں نے اس کی رضامندی چاہی تو یہ ایک طرف سے نہیں ہے، ادھر سے بھی ہے. تو وہ اب جب میں کچھ کہہ دیتا ہوں، پھونک دیتا ہوں، وہ لاج رکھ لیتا ہے. یہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ حروف تنبیہ اس لیے لائے گئے کہ اولیاء کی شان میں اگر کوئی ہرزہ سرائی کر رہا ہو تو الا بھی آ گیا، انا بھی آ گیا، جملہ اسمیہ بھی آ گیا. یہ تاکیدیں ہیں. ان کو کیا خبر ہمارا جوتا ہو، ہم کسی کو دکھا دیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر کسی اللہ کے بندے کا جوتا ہو تو فرشتے سر پہ اٹھا کے. تمہیں کیا پتا جوتا وہ بھی ہے، جوتا وہ بھی ہے، جوتا ہونے میں کوئی فرق نہیں، لیکن پاؤں جو اندر آیا ہے نسبت میں فرق. اب اس کو فرشتے سر پہ اٹھا تحملہ الملائک سر پہ اٹھا. اس میں جوتا بھی ہے، الواح تورات بھی ہے، کپڑے بھی ہیں. الواح تورات کے ساتھ جوتا رکھ دیا گیا. یہ عام جوتا نہیں ہے. عجیب بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی وہ مردہ تھی. لکڑی کی بھی حیات ہوتی ہے اور موت ہوتی ہے. جب تر ہوتی ہے تو حیات ہے، جب سوکھ جاتی ہے تو ممات ہے.
دلیل کے طور پہ بخاری و مسلم کی وہ متفق علیہ روایت، قبر والوں کو جو عذاب ہو رہا تھا، حضور نے یہی فرمایا تھا جب تک یہ تسبیح کریں گے یعنی زندہ رہیں گے، جب یہ سوکھ جائیں گی تو مر جائیں گی۔ کمال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو مردہ لکڑی ہے اس کو جب پھینکا جاتا ہے تو کبھی اژدہا بن جاتی ہے، کبھی راستے روک دیتی ہے، کبھی راستے کھول دیتی ہے۔ عجیب عالم ہے۔ اب وہی موسیٰ علیہ السلام جس مچھلی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وہ تیرتی نہیں اڑتی ہوئی چلی گئی۔ تو پانی نے شاید نخرہ دکھایا ہوگا نا، تو میرے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا وہ وقت گزر گیا جب میں تیری محتاج تھی، اب میں تیری محتاج نہیں رہی۔ یہ عجیب بات ہے کہ وہ تیر پر نہیں ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی۔ اس نے کہا ہوگا کہ تجھے میری حاجت تھی، اس نے کہا نہیں اب حاجت نہیں، اس لیے کہ جس نے کاٹا ہے، جس نے مردہ کیا ہے مجھے کاٹ کر، وہ عام شخص نہیں تھا، کلیم اللہ۔ در رسالت پہ جو مر کے نکلتے ہیں ان کی حیات دائمی ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے آؤ دوڑ کے فوراً جواب دو، لما یحییکم، حضور تمہیں حیات بخش دیں گے۔ تو پہلے وہ مردہ تھے، دوڑ کے وہی آئے گا جو زندہ ہوگا، آواز اسی کو دی جائے گی۔ ہاں جی، پر اللہ نے فرمایا یہ زندگی تو عام ہے، یہ بھینسوں میں بھی ہے، بیل میں بھی ہے، آدر مصطفیٰ سے وہ زندگی لے کہ تو مر جائے، زمانہ مٹ جائے، پھر بھی تیری زندگی لوگوں کو معلوم۔ تاکہ تو اس وقت بھی سلامت رہے جب تجھے غسل دیا جا رہا ہو تو ہنس ہنس کے بتائے میں زندہ ہوں۔ اب اس تفصیل کا وقت نہیں ہے، تو بول بول کے بتائے کہ میری زندگی کو نہ ماننے والوں قریب لگ کے تو دیکھو میں گفتگو کروں۔ تو لما یحییکم یہ وہ حیات ہے، اب وہ اڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ جا، میں تیری اب محتاج نہیں، در رسالت سے پلٹنے والے کسی کے محتاج نہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں چشتی کہ خواجہ غریب نواز جب مدینہ سے فیض لے کے آئے تھے تو داتا صاحب پہ فقط سکون کے لیے اور ان سے رابطہ اور قلبی تعلق کے لیے وقت گزارا تھا، ورنہ خیرات مدینے سے لینے والا اور کسی کے در میں نہیں چھوڑا۔ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس میں کوئی کمی باقی ہو تو پھر کسی کے دروازے پہ جائے۔ اب عجیب عالم کہ جب وہ تیرتی ہوئی جا رہی ہے تو وہ یہ بتا رہی ہے کہ مجھے زندگی دینے والا وہ ہاتھ ہے جو اگر عصا کو لگے تو زندہ ہو جائے، اگر بغل میں سے باہر نکلے تو ید بیضا ہو جائے۔